أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ نے انسان کے لیے بہت ساری ضرورتیں رکھی ہے. سونا ہے، کام کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کتنی چیزیں ہیں. یہ ایک ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، اور یہی ذرا زیادہ خطرناک ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اس شیطان رجیم نے کھانے ہی کی طرف مائل کیا. دوسری کتنے گناہ کے کام ہو سکتے تھے وہ تو نہیں بتایا. یہ کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، فرشتے بن جائیں گے. تو کھانا بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے اگر وہ حلال نہ ہو تو. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا. زمین میں آدم علیہ السلام آنے سے پہلے غلہ اگانے کی پوری صلاحیت پیدا کی گئی، اور آسمان سے بارش برسانے کی پوری صلاحیت پیدا کی گئی. زمین کب سے ہے؟ کتنے ہزار لاکھوں سال سے ہے، برابر اس میں سے اگتے رہتا ہے، ختم نہیں ہوئی. اللہ کی قدرت ہے. لوگ نادانی سے فرٹیلائزر وغیرہ ڈال کے سب خراب کرتے. اگر اصلی جو آرگینک کہتے ہیں وہ غذا تھوڑی بھی کھائے گا تو آدمی تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا. پچھلے 40-50 سال سے فرٹیلائزر ڈال کر زیادہ سے زیادہ اگانے کی کوشش کرتے، بیماریاں بے حساب آئی. سب کو آئی بیماریاں، سب کو آئی، اور سب شوگر بھی، یہ بھی وہ بھی، بہت ساری بیماری. اللہ جو نظام کیا ہے وہی ٹھیک ہے، اس میں کیا بھی گھٹانا بڑھانا نہیں. البتہ ان کو پانی دینا چاہیے، موسم میں اس کا خیال کرنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ ہے. اللہ نے زمین کو بھی، آسمان کو بھی، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو انسان کو زمین میں بھیجنے سے پہلے سارے انتظامات کھانے پینے کے کیے تھے. اس لیے کھانا پینا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار. ان سب کو جنتیں ملیں گی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالی نہریں بہتی ہوں گی کیا؟ نہیں، پھل کتنے قسم کے پھل ملیں گے وہاں. کھانے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے. وہاں چاول ملے گا، روٹی ملے گی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. اگرچہ کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت میں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے. لیکن ذکر جو آیا پھلوں کا ذکر آیا. صاحب رمان بھی ہے، یہ بھی ہے، انار ہے، بہت سارے پھلوں کا ذکر آیا. تو دیکھو سب سے اچھی غذا پھل. تو نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی کھیتی ہوتی تھی، لوگ جو ہے کھیتی کرتے تھے. جنت میں تو کھیتی کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ حاضر ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام مکے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. کیا دے کر گئے؟ کچھ کھجور اور تھوڑا پانی. چند دن میں ختم ہو گیا، کتنی پریشانی ہوئی. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. جبریل علیہ السلام آئے اور اپنی ایڑی میں رگڑے، پانی وہاں سے زمزم نکلا. زمزم کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. زمزم جو ہے نا، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
माउ जमजम लिमा शुरिबा लहो, जमजम का पानी जो तुम नियत करके पियोगे वो होगा। भूख मिटाने पीते क्या, भूख मिट जाएगी। प्यास मिटाने पीते क्या, प्यास मिट जाएगी। बीमारी उसको दूर करने के लिए वो नियत की करके पीते क्या, वो भी दूर हो जाएगी। ऐसे जमजम में अल्लाह ताला ने ऐसे मिनरल रखे हैं, वो खाना पीना सेहत सब के लिए मुफीद है। अब हाजर अलैहिस्सलाम को वही मिलता था, खाना भी वही, पानी भी वही, है ना। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे मालूम हुआ कि मक्के में एक आदमी आए हैं, नबी हैं, और ये कहते हैं बुतों की पूजा नहीं करना। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी हैं, वो भी ऐसे ही थे, बुतों की पूजा नहीं करते थे। इंतज़ार था कोई अल्लाह का बंदा मिले, रास्ता बताए तो हम अल्लाह की इबादत करें। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबी बनकर आ गए तो इनको फ़िक्र हुई, जाकर अल्लाह के रसूल से मिलेंगे। आए सफ़र करके कई दिन का, पहले तो अपने भाई को भेजा, जाओ देखो मक्के में क्या बोलते हो। गए, जाकर बोले, आकर बोलते हैं बुतों की इबादत नहीं करना, शिरक नहीं करना, अल्लाह पर ईमान लाना, और यही सब बोलते हैं। नहीं जी मुझे तसल्ली नहीं, मैं जाता हूँ। वो आए मक्के को। अब मक्के में आए तो कौन भी अल्लाह के रसूल का पूछता मोहम्मद कहाँ हैं, मारते। कितनी ख़राबी थी जी, अल्लाह के रसूल के साथ ज़िंदगी कैसे गुस्से गुजरी। नहीं, हम हिम्मत नहीं होती पूछने के वास्ते, पूछे तो मारते। बाहर का आदमी आया ना, पूछते। अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या भी नहीं ना खाने पीने, जमजम पीते थे, जमजम पीते थे। यहाँ तक कि हज़रत अली से मुलाकात हुई। तीसरे दिन हज़रत अली ने उनको पूछा, भी तुम, वो ख़ुद पूछा, अबू ज़र मैं 3 दिन से आपके पास आ रहा हूँ, आप पूछे भी नहीं ना मुझे कहाँ से आए, क्या करने के वास्ते आए। अच्छा क्या करने के वास्ते, कहाँ से आए। कहा कि मैं अबू ज़र हूँ, मैं अल्लाह के रसूल से मिलने आया हूँ। हज़रत अली बोले, कल मैं ज़रा दूर चलूँगा, तुम ज़रा दूर से पीछे पीछे आना। अगर मैं देखूँगा कोई ख़तरा है, पेशाब करने की तरफ बैठ जाऊँगा, तुम वापस चले जाना। कुछ भी नहीं तो मेरे साथ आओ। ले कर गए अल्लाह के रसूल के पास। रास्ते में कोई ख़तरा नहीं था, ईमान लाए। बोले अल्लाह के रसूल मैं जाकर काबे में ऐलान करूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी वक्त नहीं आया, इंतज़ार करो, जब वक्त आएगा तो फिर होगा। कहा नहीं मैं करूँगा जाके ऐलान। आके ऐलान किया जी मक्के में, काबे के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर। मारे मारे, बहुत मारे लोग, काफिर टूट पड़े, यहाँ तक के खून खून हो गए। कहते हैं अबू ज़र मैं जब होश आया, उठ के देखा, कान्नी नुसुबुन अहमर, लाल बुत रहता ना वैसा था, खून इतना था। कहते हैं मैं 18 दिन पानी पिया जमजम का, वो 18 दिन में बहुत मोटा हो गया। मैं मामूली थे, मोटे हो गए। तो इसका मतलब यह कि खाना भी है, पानी भी है। जमजम दुनिया का सबसे अच्छा पानी, उससे बेहतर पानी कहीं नहीं है दुनिया में। तो खाना भी है, पीना भी है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोड़ कर गए इनको, फिर उसके बाद दुआ किए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब काबा बना दिए तो अल्लाह से दुआ की, वजल रब्बी जल हादा बलदन आमिनम वर्जुक अहलहु मिनत समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल व मन कफ़रा फ़उमत्तिहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिसल मसीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह मेरे औलाद में से भी अम्बिया को बना। तो अल्लाह ने कहा जो काफिर है उनसे नहीं बनेंगे, सिर्फ मुसलमान बनेंगे।
پھر کعبہ بننے کے بعد دعا کرنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا کا شہر بنا اللہ، آج تک ماشاءاللہ مکے میں امن و شانتی کا شہر ہے۔ جاہلیت ہمارے رسول آنے سے پہلے بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ حرم کے اندر نہیں کرتے تھے، مکے کے اندر نہیں کرتے تھے، اور مسجد حرام کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاتے کچھ بھی نہیں کرتے، ایسا تھا۔ یہاں تک کہ بھی لوگوں نے لکھا ہے کبھی کوئی جانور اندر آ گیا تو اسے بھی نہیں بھگاتے تھے، انہیں خود چلے جاتا تھا نکل کے، لیکن وہاں سے نہیں بھگاتے تھے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَامِنًا آمِنًا کی طرح اس طرح بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ مکے کو امن کا شہر بنا دے اللہ، جو مسلمان ہیں ان کو پھلوں کا رزق دے، پھلوں کی روزی دے اللہ، مسلمانوں کو دے، ایسا بولے۔ اللہ نے کہا ومن کفر، کافروں کو بھی دوں گا، یہ دنیا میں کھائیں گے پھر اس کے بعد ان کو آخرت میں بڑا عذاب ان کو آئے گا، یہ اللہ نے ان سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے آج تک اس کا اثر ہے مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ مکے میں تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اور مدینے میں اللہ کے رسول نے دعا کی، دنیا بھر کے پھل، دنیا بھر کی چیزیں مکے کو آتی ہیں، مدینے کو آتی ہیں۔ اتنے حاجی جاتے نا، 20 لاکھ 30 لاکھ حاجی جاتے، کوئی چیز کم ہوتی کیا؟ نہیں بھائی ختم ہو گیا، دکان بند، کوئی بولتا کیا؟ نہیں جی، آتے رہتا، بکتے رہتا، لوگ لیتے رہتے، کھاتے رہتے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ کبھی رش زیادہ ہو جاتا ہے، پبلک زیادہ ہو جاتی ہے، قیمت بڑھا دیتے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، قیمت بڑھا دیتے، ڈیمانڈ زیادہ ہے قیمت بڑھا دیتے۔ وہاں کبھی 1 روپے کا 1 روپیہ ایک آنا نہیں ہوا، جو قیمت تھی حج سے پہلے وہی قیمت حج میں بھی رہ گئی، عمرے کے زمانے میں بھی رہ گئی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روزی کی دعا کی اور امن و شانتی کی دعا کی، دونوں دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور آج تک وہاں الحمدللہ روزی ہے، امن و شانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے جیسی دعا کی اسے ڈبل دعا مدینے والوں کی برکت کے لیے کرتا ہوں اللہ، تو مدینے میں بھی ویسی ہے، ہر چیز ملتی، بلکہ بعض چیزیں مکے میں مہنگی ہیں، مول ہے، لیکن یہاں سستی ہیں مدینے میں، اس لیے بہت سارے لوگ مدینے میں خریدتے ہے نا، مدینے میں خریدتے اس لیے کہ ذرا سستا ہے وہاں، اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ہوا، ہر چیز وہاں ملتی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے وہ یہ کہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سارے پھلوں کو پیدا کیا جو تمہاری روزی ہے۔ جنت کا ذکر آتا تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نہریں بہتی ہیں، نہریں بھی بہتی ہیں اور جنت میں کھیتی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ وہاں بھی اگر کوئی کاشت کرنا چاہے کاشت کرے گا، کوئی پیرنا چاہے، کوئی سیب بھی، یہ بھی، ہر چیز کی خواہش نہ دنیا میں پیرتے تھے، گھروں میں بڑے بڑے گھروں میں کیا کرتے، اگیٹی میں کوئی پھول کا درخت پودا لگاتے، کسی اور چیز کا لگاتے نا، ویسے جنت میں خواہش ہوگی تو وہاں بھی لگائیں گے، حالانکہ بغیر اس کے سب کچھ ملتا ہے، وہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جنت میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہ غذا کا ذکر قرآن مجید میں 102 جگہ آیا ہے، یہ روزی کھانے پینے کی بھی ہے اور ہدایت کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن رزق کا لفظ اپنے مختلف شکل میں 102 مرتبہ آیا ہے۔
تو جنت میں جب جائیں گے ہم کو لا کے پھل پیش کیے جائیں گے. اکثر مفسرین یہی لکھتے پھل وہ تو بھی متشابہہ. ارے ابھی کھائے نا بھائی یہی، حالانکہ مزہ دوسرا رہے گا، شکل ایک رہے گی، مزہ دوسرا رہے گا. پھل کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. دنیا کے اندر غذا چاول ہے، گیہوں ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، بکرا ہے اور فلاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھل بھی ہے. ایک بڑی ضرورت انسانوں کی پھلوں سے بھی پوری ہوتی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو روزی دے گا، اتنا ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کا کہا ہے.